منڈی بہاولدین میں بن گیا پاکستان کا پہلا اوورسیز ہسپتال جو 24 گھنٹے مریضوں کا مفت علاج کرے گا۔ ہسپتال کی بنیاد رکھنے والے ناصر عباس سارڑ سے ملیے، جنہوں نے بیرون ملک بیٹھے پاکستانیوں کا دستہ اپنے ساتھ ملایا۔ خود بھی 25 سال سے فرانس میں رہتے ہوئے خون پسینے کی کمائی پاکستان لائے اور فلاحی کام کر کے پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ ہمارے 200 لوگ آئے ہیں، 4 لاکھ کی ٹکٹ پے کر کے اوورسیز ہاسپٹل لیٹ بھی کیا ہے اس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے ایک شہر دیکھا تو آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند سالوں میں ہر شہر میں یہ منظر دیکھیں گے۔ کل آپ یہی کہہ رہے تھے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو لیڈرز پیدا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کھڑا رہے لیڈر بن کے۔ تو آپ کو اندازہ نہیں، ہزاروں لیڈر پیدا ہو گئے منڈی بہاولدین۔ ہر پاکستان کے ہر گاؤں محلے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ اتنا تیزی سے وہ والا پاکستان جو مرشد اقبال اور ہمارے قائد کا جو خواب تھا، وہ پاکستان اس ہی طریقے سے بن سکتا ہے۔ ایک ہماری سوسائٹی میں بدگمانی کا اور شکوک و شبہات کا جو بہت بڑا اور ججمنٹل جو ہمارے ذہن ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ ہر بات کو مثبت لینا شروع کر دیں تو آپ کے اندر سے جو لہریں ہیں جو خدمت کی، آپ ویسے ہی آدھے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان ہی نہیں، یہ دنیا کی خدمت کا سینٹر بنے گا، ایک موبلائزیشن کا، فیسیلیٹیشن کا، سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی۔ تو اس کو لوگ بنائیں گے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی نیکی کا جذبہ رکھتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بہترین کوئی کر رہا ہے تو اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں، آج کل تو جو حالات ہیں وہ کہتے ہیں باہر جائیں، ڈالر کمائیں، زندگی کو آرام دیں، پیسہ پاکستان لا رہے ہیں، کیا وجہ ہے سر؟ میں جب یہ 2012 سے میں کچھ 40 لاکھ جو ہزار 30-40 ہزار مطلب کہہ سکتے ہیں آپ 40 لاکھ کے قریب کماتا تھا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد میں چند مہینے جاتا ہوں اور میں پاکستان میں ہوتا ہوں، اور ہمارے جتنے دوست ہیں آپ نے عید پہ دیکھے، اور گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں یورپ کے لیے۔ بالکل ہمارے 200 لوگ آئے ہیں جو 4 لاکھ کی ٹکٹ پے کر کے اوورسیز ہاسپٹل کو ڈونیٹ بھی کیا ہے اس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے۔ بالکل، تو یہ ایک انوکھا ہے۔ اب یورپ سے دیکھے سارے لوگ جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ ایک بدترین دور گزرا ہے پاکستان کا۔ بالکل ایسے ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس دور میں ہمارے لوگ منڈی بہاولدین کے اور دیگر اوورسیز بھی جتنے ہمارے ہیں، وہ پیسے کما کے اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ایریاز کے لیے، گاؤں یا شہر اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم نہیں بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ پاکستان ہے، اور ہم پاکستان کو انشاءاللہ بچائیں گے اس کی خدمت کر کے۔ اور یہ آپ نے ایک شہر دیکھا تو آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند سالوں میں ہر شہر میں یہ منظر دیکھیں گے۔ سر، جب ہم کل ایک تقریب میں آپ کی وہاں پہ حصہ بنے، وہاں پہ سینکڑوں لوگ تھے، بڑا خوبصورت تقریب تھی، اور جب تک تقریب ختم نہیں ہوئی بس اعلانات ہوتے جا رہے تھے، فلانا نے 50,000، فلانا 1.5 لاکھ، فلانا 2 لاکھ، فلانا 4 لاکھ۔ یہ اسی ایریا کے لوگ تھے یا پورے پاکستان سے لوگوں نے ڈونیشن دی آپ کو؟ نہیں، ان میں اکثر منڈی بہاولدین کے مختلف گاؤں کے لوگ تھے، اور ہمارے 433 گاؤں ہیں۔ اچھا، ضلع منڈی بہاولدین، ٹھیک ہے۔ 8 ملکوں سے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ ہمارا بڑا ہے، زبردست، اور کوئی 2 لاکھ سے زائد اوورسیز ہمارے ہیں۔ تو یہ جتنے اوورسیز ہیں ان میں ایک اتنا شعور آیا ہے، ان میں اتنا جذبہ ہے اپنے گاؤں کو بدلنے کا۔ تو یہ گاؤں کے لوگوں تنظیمیں پہلے بنی، پھر گاؤں کو ایک لوگ ہیں، ہم نے ان کو پھر ملے، ایک اپنے حصے کی شمع کا پلیٹ فارم بنا، پھر اس لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا، پھر ہم سب ملے، پھر ہم ایک دوسرے کو سیکھتے سمجھتے گئے، غلط فہمیاں دور ہوتی گئی۔ اور پہلے ہوتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ میرے اوپر بہت سے سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ کرے گا، پتہ نہیں کو اپنا نام بنانا ہے، شکوک و شبہات، تو ٹھیک ہے، باتیں بھی ہوئی، سخت باتیں بھی ہوئی۔ کل تو آپ کو ہم دیکھ رہے تھے، درویشانہ رویہ تھا، پیچھے کھڑے تھے جو مہمان، حالانکہ آپ نہیں، وہ میزبان ہمیشہ جو ہے اس کو پیچھے ہی رہنا چاہیے، اور خدمت لیڈرشپ کا بھی یہی اصول ہے۔ لیڈر جو ہے وہ لیڈرشپ کا پہلا اصول قربانی ہے۔ بالکل، اور کل آپ یہی کہہ رہے تھے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو لیڈرز پیدا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کھڑا رہے لیڈر بن کے۔ تو آپ کو اندازہ نہیں، ہزاروں لیڈر پیدا ہو گئے منڈی بہاولدین میں۔ بالکل سر، ہارون صاحب جب کل آئے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب یہ کام ہم کرنے شروع کرتے ہیں، جب پاکستان میں ایک شخص نے ہاسپٹل بنایا تو اس کی مثال دے رہے تھے، تو 20 میں سے 19 لوگوں نے کہا یہ بن نہیں سکتا، اگر بن بھی جائے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو کتنے لوگوں نے کہا کہ بن ہی نہیں سکتا؟ اچھا، یہ بڑی انہیں بات ٹھیک کی ہے نا۔ میں جب گاؤں کی ایک تنظیم، میرے قریب ترین جو میرے کزن تھے، ان میں سے میں کسی سفر میں جا رہا تھا تو بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے زبردستی، ایسے ہوتا ہے نا جسے شٹ اپ کال نہیں دیتے،
انہوں نے کہا تو نے ہر کوئی نیا کام الٹا کام کرنا. لتکار دیا کہ نہیں ہو سکتا. ہاں انہوں نے کہا جو ہے نا وہ آپ نہیں ایسے تو نہیں کہہ سکتے, مطلب دعویٰ ہوتا ہے, دوست ہیں تو کیونکہ ہوتا ہے کہ یہ گاؤں کے لوگ رپلائی نہیں کریں گے, اور لوگوں نے کیا. اسی طرح میں جب دیگر مختلف گاؤں میں جاتا ہوں تو ان کا سوال ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا ایک تو یہ ان کی غلط فہمی ہے, اچھا کہ سن رہے ہیں لوگ میڈیا پہ آپ کے گاؤں میں کام ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہے, اور طریقہ کار میں اس میں سے ہم کو جانا ہوگا, سب کو مل کر جانا ہوگا, اور سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا, لوگوں کو آنرشپ دینی ہوگی, لوگوں کو پیغام دینا ہوگا, لوگوں کو ڈیسیژن پاور دینی ہوگی, لوگوں کو عزت دینی ہوگی. تو آپ ہر پاکستان کے ہر گاؤں محلے میں یہ کام ہو سکتا ہے, اور اتنا شاندار ہو سکتا ہے, اتنا تیزی سے وہ والا پاکستان جو مرشد اقبال اور ہمارے قائد کا جو خواب تھا وہ پاکستان اس ہی طریقے سے بن سکتا ہے, اور کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ سے سوال میں خود ہی لے کے نا جواب دوں. میں مثال کے طور میں بن جاتا ہوں پی ایم بن جاتا ہوں, جی میں پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں, صحیح ہو گیا. بالکل. میں اپنے ضلع کو نہیں بدل سکتا, میں نہیں ٹھیک کر سکتا. آگے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو وہ کیسے؟ بالکل ایسے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 433 گاؤں میں بیسک مسائل حل کرنے کے لیے اربوں روپے چاہیے. صحیح بات ہے. اب میں کیسے ایک ضلع میں پیسے لگاؤں گا؟ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پیسے میرے پاس ہیں بھی تو گورنمنٹ کا لگا ہوا پیسہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مفت کمال ہے. بالکل ایسے ہی. ان کے اپنے 10 لگے ہوں اس کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی حفاظت اوپر سے کوئی جب لاتا ہے تو اس میں کو 10 کروڑ کو بھی وہ اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی لوٹ کے آیا ہے, اس نے کہیں سے ڈونیشن لے کے, پتہ نہیں یہ وہ. ایک اور بھی غلط فہمی ہیں ہوتی ہوں کہ انٹرنیشنل این جی اوز اچھا بھی کام کرتی ہیں, کچھ کے عزائم بھی ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے جو ہے یہ گورے لے کے. میں بڑے سوال ہوتے تھے میرے اوپر جب ہم آپریشن ہمارے 24 گھنٹے میں ہم آپریٹ کرتے تھے. ہمارا پہلا آئی کا ہسپتال جو ملکوال میں, تو لوگ کہتے تھے یہ لینس بھی جیلی ہے, یہ ڈاکٹر بھی جیلی ہے, یہ ناصر بڑا یہ وہ, مطلب ایک ان کی ایک وہ مخصوص ایک پنجابی میں کہتے تھے یہ کوئی اس نے نئی فلم چلائی ہوئی. تو وہ میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس طرح کی فلمیں چلتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک ہماری سوسائٹی میں بدگمانی کا اور شکوک و شبہات کا جو بہت بڑا اور ججمنٹل جو ہمارے ذہن ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ ہر بات کو مثبت لینا شروع کر دیں تو آپ کے اندر سے جو لہریں ہیں جو خدمت کی, آپ ویسے ہی آدھے ٹھیک ہو جائیں گے. سر آپ ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. لوگ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے ہاسپٹل کے بارے میں بتا تو دیا, بن بھی گیا, آپ اس میں سر فہرست ہیں اور میزبان بھی تھے. میں آخری ہوں, سر فہرست تو ہمارے دوسرے لوگ سر, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, مزید عزت دے. کرتے کیا ہیں فرانس میں, کوئی بزنس کیا ہے؟ اوبیسلی پاکستانی لوگ سوچتے ہیں کہ یار پیسہ آیا کہاں سے, کس طرح آ گیا؟ فرانس میں میرے بھائی 30 سال سے ہیں. اچھا. میرے بھائی نے ظفر اقبال صاحب جو اس پلازا میں جو ہم نے 1 ارب کا ڈونیٹ کیا ہے, اچھا وہ انہوں نے رات کو ریسٹورنٹ کے اوپر جاب کی شروع میں, اور دن کو وہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کا جو انٹیریئر کا کام کرتے تھے. یہ 30 سال پرانے 4 گھنٹے, ہاں جب 93 میں انہوں نے آغاز کیا. اچھا. تو اسی بھی ریسٹورنٹ میں وہ سو جاتے تھے. اب ایک ان کی قرآن اندازی بھی لکی آدمی تھے, ماں کی دعائیں, ہماری ماں کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو باہر بھیجا جائے. والد صاحب کی 91 میں ڈیتھ ہو گئی, تو میں ویسے چھوٹا تھا, 15 سال میری عمر تھی. تو ہماری والدہ کا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ جانا تھا. ہمارے بینک کا قرضہ بھی تھا, زمیندار ہیں, سارے زمینداروں کے اوپر ہوتا ہے, تو ہم کوئی جاگیردار نہیں ہے کہ ہمارے پاس. تو ظاہر ہے باہر بندہ جو جاتا ہے روزی کی تلاش میں جاتا ہے. بالکل. تو وہ گئے اور انہوں نے بڑی محنت کی, اور میرے سے وہ محنتی زیادہ ہے. اچھا. ہاں میرے اندر زیادہ ہے, محنت جو ہے وہ ان کے اندر زیادہ ہے, ظفر اقبال صاحب کے اندر. تو وہ انہوں نے محنت کی. پھر سارے اپنے جو کہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب میں جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو ہم نے کوشش کی کہ وہ جائیں. کچھ خود گئے, کچھ کے ساتھ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. پھر وہاں پہ لوگ جاتے, ان کو لینا, ان کو رکھنا, جب تک کام نہیں ملتا ان سب لوگوں کا کھانا پینا رہنا فری. زبردست. یہ وہ دور تھا جب مشکل تھی. اس وقت کام 8-10 لوگ 20 رہتے تھے ایک مکان کے اوپر, اور کام میں 2 لوگ کرتے تھے. وہ پھر جاتے تھے ایک کیمیو اس کو ہم کہتے ہیں فرینچ میں, جو بڑی وین ٹائپ, وہ اسٹور کے اوپر پوری بھر کے لے کے آنی. وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, وہ اپنا کھا رہے ہیں, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو اسی طرح بھی یہ سلسلہ آگے چلتا گیا, بڑھتا گیا. پھر فرانس میں آسانی شروع ہو گئی, کام اچھا ہو گیا.
تو کنسٹرکشن کے کام سے ہم وابستہ تھے، اور اچھے وقت میں ہم نے یہاں پاکستان میں پراپرٹیز بھی خریدی اسلام آباد میں، زبردست، خاص طور پہ جو انکم کا ذریعہ ہے وہ وہی ہیں. باقی ہمارے پاس کچھ 6-7 مربع زمین ہے، لیکن اس میں انکم نہیں ہے، محلے میں شوشہ ہے. اچھا اور ہوتا ہے گاؤں میں تو ہی ہوتا ہے. محلے میں شوشہ مطلب زمیندار وہ ہوتا ہے جو زمینداری زمین مٹی کے ساتھ مٹی ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. جنہوں نے خدمت سوشل کرنی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اس فصل جہاں پہ کیا ہے، وہ اللہ پاک میری ماں کی زندگی لمبی کرے. وہ کافی ان چیزوں کا آنا جانا، مہمان، گندم، چاول، دودھ، اب وہ کرتی ہیں، لگے رہتے ہیں لوگوں کا سوشل. جو گاؤں میں غریب کوئی بھی لوگ ہے تو ان کو کفن انہوں نے آب زمزم کے پانی کے ساتھ دلوا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ پھر انہوں نے ان کو پہنچانا آتا ہے. صحیح ہے. تو یہ میری ماں کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اللہ کا سب سے پہلا کرم ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، اور انکم ہماری رینٹل بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے کروڑوں میں، تو اس وقت کام 5% ہوتا تھا. اب جو میرا ایک اکاؤنٹ ہے 10 لاکھ سے اوپر نہیں جاتا، بعض اگر 2 پہ آ جاتا ہے، 3 پہ آ جاتا ہے. پچھلے دنوں میرے خیال ہے لاکھ سے نیچے آیا تھا. اچھا پہلی بار ایسا ہوئی جب کہ فرانس گئے ہیں؟ ہاں نیچے آیا نا. ہاں لیکن جو اب اس کے 2 اینگل ہیں نا. ایک ہے یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ، ایک ویسے تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے چیزیں. اب یقین اتنا مضبوط ہو گیا ہے، لوگوں کی محبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم نے کل سے جو 1 ارب کا جو ہے کہ ہم نے 1 ارب کا پلاٹ جو ڈونیٹ کیا، اس کے لیے ہمیں 1 ارب ہم نے ریز کرنا ہے. اس 1 ارب میں جو ہے یہ بڑا ایک ضروری میسج ہے. اس 1 ارب میں سے ہم نے 50 کروڑ کا اس پلازے کو کھڑا کرنا ہے. اس پلازے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں سے ہر فلور بھی ایک بندہ اگر کہے گا اس فلور کا اس کا نام ہم نے رکھ دینا ہے، اس کے نام پہ وہ خود بنوائے گا. اس فلور کا نام بھی اسی کے ہوگا، اور وہ ٹرسٹی بھی ہوگا. لہٰذا وہ اونرشپ بھی بن گیا، مالک بھی بن گیا، اور خدمت میں بھی آ گیا. زبردست. اسی طرح ہم اس پلازے کو کیسے 50 کروڑ میں ہم بنا جائیں گے. پھر یہ 50 لاکھ ماہانہ دینا شروع کر دے گا. اور جو اوپر والا حصہ ہے اس میں ہم فلائی جتنے ہم پروجیکٹ ہیں 5-10 منزل اس میں ہم لے کے آ جائیں، کیونکہ اوپر والے جو چھوٹے بڑے شہر میں سر یہ وہی قریب ہے، ہاسپٹل کے قریب ہی ہے یہ پلازا؟ اس سے تھوڑا ساتھ ہے، ہاسپٹل کے قریب ہے، 500-700 میٹر پہ ہے. ٹھیک ہے. بہت ٹاپ کلاس کی جگہ، منڈی کی سب سے پرائم جگہ. 1 مرلے کا وہاں پہ 1 کروڑ کے قریب ہے. اچھا ہاں جی. تو یہ سب سے مین انٹرسٹ میں ہے. اس سے پہلے ایک بہت بڑا اس کا فرنٹ جو ہے وہ خالی آتا ہے، اور تو یہ بڑی شاندار جگہ ہے. یہ پاکستان ہی نہیں، یہ دنیا کی خدمت کا سینٹر بنے گا، ایک موبلائزیشن کا، فیسیلیٹیشن کا، سیکھنے کا اور بانٹنے کا، سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی. تو اس کو لوگ بنائیں گے. یہ مستقل اس پہ ہم R&D شعبہ بنائیں گے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. بالکل. اس میں ہم جو ہے وہ مزید جو جتنے ضروری کام ہیں وہ کریں گے کہ ہم دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی نیکی کا جذبہ رکھتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں. تو ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. بہترین. کوئی کر رہا ہے تو اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک ہیومینٹی کا منفرد ہوگا. اچھا اس سارے کام میں جو ہے وہ شیئرنگ پہ ہے، آپس میں ملنے سے ہے. کوئی تعصب نہیں ہے. کوئی ہمارا یہ نہیں ہے کہ کوئی تنظیم کا نام یہ رکھے، ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے. زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گاؤں محلے کے نام پہ رکھیں. صحیح. اور ہم انہیں وقت بھی دیں گے، ان کے لیے مانگیں گے بھی، تھوڑا سا اپنے سے بھی حصہ ڈالیں گے. اور تو یہ ایک سوسائٹی اسی طرح ہی خوبصورت بنتی ہے جب سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں. جذبہ بہت ہے. منڈی بہت دن کے لوگ بڑے اس وقت. سر آبادی کتنی ہے اس شہر کی؟ 16 لاکھ سے زائد ہے. 16 لاکھ ماشاء اللہ. سر آخر میں مجھے بتا دیں اس کا نام اوورسیز کیوں رکھا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر علاج کن کن بیماریاں ہوگا؟ کیا 24 آورس ایچ اینڈ ایوری تھنگ فری ہے؟ منڈی بہت دن میں یہ پہلا ہاسپٹل ہے 24 گھنٹے، اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بیماری کن کن وینٹیلیٹر یہ پہلا ہاسپٹل ہے جس میں ہے. ٹھیک ہے. بچوں کے حوالے سے نرسری کا انکیوبیٹر وغیرہ وہ بھی اس ہاسپٹل میں ہے. ٹھیک ہے. صفائی کے حوالے سے اس ہاسپٹل سے کوئی بڑا اور اسپتال نہیں ہے. ٹھیک ہے. سروسز، خدمت، معیار کے حوالے سے یہ مثالی ادارہ ہے. بہترین. اچھا یہ آپ کا سوال تھا کون کون سے شعبے ہیں؟ بالکل. شعبے اس میں ابھی تو ہم نے کوئی 5-7 شعبوں کو کیا ہے کیونکہ انیشلی سٹیج ہے، اور آگے ہم
اس کو اس کی ایکسٹینشن کریں گے، جس میں اب گائنی کا ہے، آرتھو کا ہے، آئی کا ہے، اور یہ اور چھوٹے موٹے جو سرجری کے اس میں یہ آتے ہیں وہ ہیں. اور ہمارے وہ ڈاکٹر سعید صاحب ہیں بڑے. سر اس پہ جو ڈاکٹرز ہیں اوورسیز ہیں یا پاکستان سے؟ نہیں ڈاکٹرز ہم نے ٹاپ کلاس کے جو منڈی میں اویلیبل تھے، اچھا اچھے ہیں، ان کو ہم نے ہائر کیا جن کے اچھے نام ہیں. صحیح ہے. جن کا لوگوں کے اوپر اعتماد بھی ہو، جو خدمت کا بھی ان میں، تو انہوں نے کل یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم اس کو چلائیں گے. بہترین. اوورسیز تو پیسے لگا سکتے ہیں نا آپ کو دینے، تو ہم نے جو اللہ نے ذرائع بنا دیا نا، تو یہ اب سارے منڈی بولدین کے ڈاکٹر اب پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے. آپ کا پاکستان کا پورا ڈاکٹر دنیا میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ جو تحریک ہے نا ہاسپٹل والی، پوری دنیا کے ڈاکٹرز کے ساتھ جڑیں گے. میں آپ کو امریکہ میں ڈاکٹرز کمیونٹی اتنی سٹرانگ ہے، امریکہ میں ڈاکٹرز کمیونٹی کی جو ہے وہ کانگریس اور ریپبلکن جو ہے اس تک اپروچ ہے، اور وہ پاورفل ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اعتماد جو ہے اس کا فقدان ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اوورسیز اعتماد کریں گے اور آنکھیں بند کر کے. سر اس پہ لاگت کتنی آئی ہے؟ اس پہ لاگت ابھی تک تو کوئی 10 کروڑ سے کم ہے. اچھا. ہاں لیکن یہ اس میں لیکن سالانہ تو آپ کو اربوں چاہیے اس کے لیے، اس کے لیے کوئی بالکل چاہیے. نہیں بالکل چاہیے. ہم یہ کام جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں 10 کروڑ سے کم ہے، یہ کام 50 کروڑ میں بھی نہیں ہونا تھا. اس کی وجہ اگر یہ گورنمنٹ کا ہوتا؟ نہیں گورنمنٹ کا نہیں، پرائیویٹ بھی ہوتا. تو اچھا مثال کی جگہ ہم نے لیز پہ لی، وہ ہمارے پاس ہم نے وہاں سے ایک اب جس طرح جگہ پہ بنایا گیا نا ہاسپٹل، یہ جگہ جو ہے یہ بنتی ہے کوئی 1 کروڑ سے زائد، مطلب 4 کتنے بن گئے ہیں 20 کروڑ 20-40، یہ عرب کی جگہ ہے. لیکن یہ عرب کی نہیں، عرب سے زائد ہے. اچھا تقریباً یہ سر مین پہ ہم نے دیکھی ہے. اچھا ہم نے اس کو جگہ کو لیے پہلے تو ہم نے یہ کہ پھر 1 ارب مانگنے تک ہم نے تھک جانا تھا. ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح بات. تو اسی ہم ماڈل پہ آگے بھی جائیں گے، لمبی لیز، اور اس شہر میں ایک پروجیکٹ کامیابی، جب آپ کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، فالتو آ جائیں، اور یہ سینٹر میں اس طرح کی پھر آپ کو جگہ ملتی نہیں، تو آپ جب آپ کا ایک پروجیکٹ بن جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، وسائل آ جاتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا ہٹ کے بھی آپ بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ شہر کے سینٹر میں ہو. تو وہ یہ 50 کروڑ کا پروجیکٹ 10 کروڑ جو 10 میں بنے، اور اس کے لیے ہمیں انڈومنٹ فنڈ ہمارا پہلا جو ٹارگٹ ہے 10 کروڑ ہے. اچھا. اور اس کو چلانے کے لیے جو اوورسیز جتنے ہمارے فاؤنڈر جو ممبر ہیں، وہ اس میں سے 30-40 لوگ 1-1 لاکھ روپے دے رہے ہیں ماہانہ کے ماہانہ. وہ اب اس کی سیلری جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے اتنے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں سیلری اس لاہور میں بھی کم ہوگی، جو ہماری 35-40 ہزار ہے. تو کوالیفائڈ جو ہے نا وہ ہم نے رکھا ہے کہ ایک وہاں پہ جو استحصال بھی نہ ہو، جو بندہ آئے اور اپنے وہ رزق سے کی کوئی پریشانی میں نہ ہو، اسے پتہ میرے بچوں کا پیٹ پل جائے گا. صحیح بات ہے. تو وہ کام خوشی سے کرے، عزت کے ساتھ کرے. ہم تو یہ اس طرح کا اس کا پروجیکٹ کا ہے کہ ہم یعنی 50 کا 10 میں بنایا، اور 10 کروڑ میں آپ جتنا عرب میں کام لوگوں نے کرنا تھا وہ ہم اتنا کر جائیں گے، اور ہم نیا اسپتال جو ہے وہ بنا جائیں گے انشاءاللہ. سر آخر میں بتا دیں آگے کوئی پلانس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. پلان بڑا ہے. آپ جتنے بھی لوگ ہیں اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کا گاؤں میں محلے میں، آپ بحیثیت انسان اپنے گاؤں محلے کو بدل سکتے ہیں. آپ میں وہ طاقت موجود ہے. تھوڑا سا جذبہ، اور آپ نے ہمت کرنی ہے، آپ نے قدم اٹھانا ہے. اور قدم اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ برداشت، عاجزی اور خدمت، اللہ کی رضا کو سب سے پہلے شامل کرتے ہوئے یہ بات ساتھ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ تعریف کی امید نہ رکھیں، آپ تنقید کی امید رکھیں. تعریف، تنقید سے آزاد ہو کر کام کریں. معافی جو ہے وہ دینے میں دیر نہ کریں، معافی مانگنے میں جو ہے وہ دیر نہ کریں، اور جس نے زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیں. اپنے بارے میں ضرور سوچیں. آئنسٹائن کے ایک جملے سے میں بڑا متاثر، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ موقع ملے کہ دنیا کو آپ بچا سکتے ہو 1 گھنٹے میں تو میں کیا کروں گا. اس نے کہا کہ 50 منٹ میں سوچوں گا، 10 منٹ میں دنیا کو بچانے کے فارمولے پہ کام کروں گا. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ پاکستان کو بچا سکتے ہیں. اس سوال کو بار بار سوچیں، تنقید نہ کریں. ہم سب مل کے اس ملک کو بچائیں گے. کوئی اس ملک کا دشمن نہیں ہے، غدار نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے انا بنائی ہوئی ہے، سیاستدانوں نے آپس میں، اور بیوروکریسی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ ایک انا کا جو بکرا ہے، بالکل ایسے اس کو ہم سب نے ذبح کرنا ہے.
پاکستان کو دنیا کا مثالی اور خدمت کا مرکز اور مواخات کا ایک محور بنانا ہے جس کا نام پاکستان۔ سر بہت شکریہ۔ ناصر عباس سارڑ صاحب وہ شخصیت ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آنے والی حکومتیں پاکستان کے کچھ حصوں کو، ایئرپورٹس کو، ان کو لیز پہ رکھ رہی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں کچھ ایسے پاکستان بھی موجود ہیں جو اس ملک کی خدمت خود کرنے میں مصروف ہیں، باہر سے پیسہ کماتے ہیں، پاکستان لے کر آتے ہیں۔ اللہ کرے اس ملک میں حکمرانی کرنے والے لوگوں کی بھی ایسی سوچ ہو کہ بجائے اس ملک کو نقصان پہنچائے، بجائے اس یہاں پر مزید غربت پیدا کرنے کے، اس ملک کے بارے میں سوچیں تو یہ ملک کتنی ترقی کر سکتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔